كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ رکھا ہے اور صحت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. اللہ نے زندگی کی مہلت دے رکھی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ایک تو ہے زبان سے شکر، کوئی بھی خیریت پوچھے الحمدللہ، خیریت نہ بھی پوچھے الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں. ایک بزرگ کے بارے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ ان کا معمول تھا کہ رات میں جب وہ سونے لگتے تھے تو اپنے بستر پر آ کر بلند آواز میں الحمدللہ 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 وہ کہتے رہتے تھے. تو گھر والے کہتے تھے کہ آپ روز یہ کیا کرتے ہیں، اتنی زور سے آپ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہر روز اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے بعد جگا دیتا ہے. ایک طرح کی موت ہے نیند، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جگا دیا. صبح کا ناشتہ اللہ تعالیٰ نے کرایا، دن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے کھلایا، اچھے کپڑے ہمیں پہنائے اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگی، کوئی دشمن نہیں لگا، کوئی آفت نہیں ہوئی. سب نعمت کو سوچ سوچ کر میں ہر نعمت پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے. اور کوئی خیریت پوچھے تو آپ الحمدللہ. پریشانی ہو تب بھی الحمدللہ کہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری شکایت نہیں کی، میرے بندے نے شکایت نہیں کی. اب پریشانی کس سے کہنا ہے؟ اللہ ہی سے کہنا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس کو ہٹانے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں ہے مگر وہی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا، کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے، تمہارے ساتھ کچھ عطا فرمانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اس کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. یصیب بہ من یشاء وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وہ الغفور الرحیم بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے آپ جتنی دعائیں ہیں سب میں دیکھ لیجئے، صبح سو کر اٹھے دعا کس چیز سے شروع ہے؟ الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. والیہ النشور اور ایک دن لمبی موت آئے گی، موت کے بعد لمبی نیند آئے گی، قبر میں سوئیں گے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو ہم اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جمع ہو جائیں گے. اس طریقے سے ابھی بستر سے سو کر اٹھے ہیں، اس دن قبر سے اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکر ہے اللہ جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا. سب سے بڑی نعمت مسلمان بنایا.
اور صبح جب سورج کی پہلی کرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے آج کے دن بھی مہلت دے دی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک نہیں کی۔ ایک نئی مہلت، ایک نیا دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عمل کرنے کے لیے، ایک چانس اور دے دیا، چلو آج دیکھتے ہیں کیا عمل کرتے ہو، آج دیکھتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، آج دیکھتے ہیں کہ میرے در پہ آتے ہو کہ نہیں آتے ہو۔ پانی کے ہر گھونٹ پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بولیے الحمدللہ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ کو پیاس لگی شدت کی اور اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلا دیا؟ پانی تو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے ہر چیز کو پیدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی نہ ملے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، کھانے کے بغیر 1-2 دن زندہ رہ سکتا ہے، پانی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شدت کی پیاس لگی اور اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی آپ کو پلا دیا۔ اچھا جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کھولنے کی دعا تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں شروع میں، روزہ کھولنے کے بعد کون سی دعا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، جو رگیں خشک ہو گئی تھیں پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے، ہم نے کھا لیا پی لیا افطار کر لیا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ نے چاہا تو روزے کا جو اجر ہے ثواب ہے وہ متعین ہو گیا، اب یہ ثواب ہمیں ملے گا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھری ہوئی، ہر موقع پر آپ الحمدللہ، کتنی دعائیں ہیں۔ استنجے سے جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے، اب ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آسانی سے استنجے کا اتر جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جن کو استنجا نہیں اترتا ہے، چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انیمیا چڑھایا جاتا ہے اور بہت مشکل سے کسی انسان کو استنجا اترتا ہے، معلوم ہوا قبض ہو گیا ہے، 1 ہفتے تک استنجا نہیں ہو رہا ہے، آپ گئے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غفرانک، استنجا خانے میں گئے، کوئی بھول چوک ہو گئی، اللہ معاف کر دے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا۔ جب استنجا زوروں پر لگے کیسا آدمی بے چین ہو جاتا ہے، شادی میں ہو، بیاہ میں، کہیں بھی ہو، لیکن بس اس کو پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے کہیں استنجا کی جگہ ملے، فارغ ہو جائے۔ آپ کو استنجا کی جگہ مل گئی، آرام سے آپ فارغ ہو گئے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اس نے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور ایک راحت دی، استنجا سے فارغ ہو کر آپ کو فطری طور پر راحت ملتی ہے، پھر دوبارہ آپ کھانا کھانے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ اگر آپ کا استنجا نہ اترے تو دوبارہ آپ کھانا ہی نہیں کھا سکتے۔ میرے بھائیوں، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان ہمیں ان نعمتوں پر غور کرنے نہیں دیتا، ہم سمجھتے ہیں سب اپنے ہی یوں ہی ہو رہا، اپنے سے نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی آپ جا کے دیکھیے ہاسپٹل میں کیا بات ہے، بھائی ان کو پیشاب نہیں اتر رہا ہے، یا پیشاب اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ رک نہیں رہا ہے۔ صرف پیشاب کا صحیح طور پر نارمل طریقے سے ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمت ہے۔ تو ایک تو ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کی جو کتاب ملتی ہے، ہندی میں بھی ملتی ہے، اردو میں بھی، اس کو آپ خرید کر اپنی جیب میں رکھیں، پاکٹ میں۔ ہر موقع کی کیا دعا ہے کھول کر پڑھیں، کچھ دنوں میں آپ کی وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔
جب وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، ہم بھی اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا یہ چیز ذریعہ بنے گی، اور ہماری زبان بھی اس قابل ہو جائے گی کہ ان کلمات کو ادا کرے جن کلمات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا۔ یہ کم شرف کی بات ہے کہ وہ حدیث کے ذریعے سے 1400 سال کے بعد وہ کلمات ہم تک بعین ہی پہنچے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے۔ ہم کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جماعت میں لوگ نکل جاتے ہیں، آپ بھی اگر موقع ملے 3 دن نکلیے، کتنی دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، یہ کم بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ہے زبان سے شکر، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر عمل سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کریں گے، مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، یہ ہے عمل سے شکر۔ کھا رہے ہیں اللہ کا اور گن گا رہے ہیں کسی اور کا، باہر چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کے ہوٹلوں کو آباد کر رکھا ہے، مسجد جانا بہت بھاری لگتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ کوئی بھی پریشانی ہو، گھر کی پریشانی ہو، باہر کی پریشانی ہو، پوری قوم کی پریشانی ہو، صبر سے برداشت کرو۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، اور نماز پڑھ کر مدد حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی نے پوچھا، بہت تیز ہوا چلی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تیز ہوائیں چلتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی سے لپک جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ریح فیہا عذاب علیم۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیز ہوا چلتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اے نبی آپ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیسے مطمئن رہیں؟ یہی وہ ہوا ہے جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب بھیجا تھا۔ اس ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا۔ ڈر جاتے تھے آپ، اور نماز کی طرف آپ رجوع ہوتے تھے، اور تیز ہوا چلنے کی بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم انی اسألک خیر هذا الریح وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، یہ جو ہوا تو چلا رہا ہے، اس ہوا کی جو بھلائی ہے وہ ہمیں عطا فرما، اس ہوا کے اندر جو بھلائی ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جس جو حکم دے کر یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی ہمیں عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، اس ہوا کی برائی سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ہوا کے اندر کوئی برائی ہو اس سے ہمیں عطا فرما، اگر کوئی برے حکم کے ساتھ، عذاب کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے تو اس کے شر سے، اس کی برائی سے اے اللہ ہمیں بچا دے۔ آپ دعا کرتے تھے اور نماز کی طرف تیزی سے لپک جاتے تھے۔ کوئی پریشانی ہوتی تھی، بجلی تیز کڑکتی تھی، اس وقت بھی آپ دعا فرماتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غصے سے ہم کو ہلاک نہ فرما، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ختم نہ فرما، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے پہلے ہم کو عافیت دے دے۔ یہ ہے اس نبی کا حال جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے اللہ کے رسول جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس وقت تک اللہ ان کو کوئی عمومی عذاب نہیں دے گا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے
اور نماز کی طرف لپکتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کوئی پریشانی ہمارے گھر میں ہو جائے، باہر ہو جائے، قومی سطح پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے، ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ پیپر دکھاؤ یار، پیپر دکھاؤ، کیا ہو گیا؟ آج کل تو یوٹیوب، بیٹھے ہیں یوٹیوب، اذان ہو رہی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، خبر دیکھ رہے ہیں۔ ارے صاحب، آپ کی اس خبر دیکھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ خبر دیکھ کر کے حالات کو بدل دیں گے؟ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ خبر کی حد تک جانیے، ضروری خبر دیکھ لیجئے، اس کے بعد خبر دیکھنے کے بعد جو دل میں پریشانی اور گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ چائے کے ہوٹل میں چرچا کرنے سے دور ہوگی؟ میرے بھائی یقین مانیے، آپ مسجد آ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ اے اللہ، ایسی حالت ہو رہی مسلمانوں کے ساتھ، اے اللہ پتہ نہیں کس کی گناہوں کی خطا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ آنے والے خطرات کو دور فرما دے، تو ہی ٹالنے والا ہے۔ آپ دل لگا کر جتنا لوگوں سے چرچا کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سب کچھ اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، پھر دیکھیے کبھی کبھی ایک بندے کی دعا سے اللہ تعالیٰ پورے حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ آپ مت سمجھیے، اپنے کو کم مت سمجھیے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ کس وقت توبہ کرے سچے دل سے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ جو گناہ ہوا ہم جانتے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ آپ معاف کر دیجیے، اللہ میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو ہمارے حالات کو دور کر دے گا؟ کوئی ہے؟ یہ حکومت اور یہ پارٹی اور فلاں پارٹی، سب کو تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا، سب ووٹ لینے کے لیے منت سماجت کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے گوڑ پڑتی ہیں، اور جب جیت جاتی ہیں تو ہم کو اپنے گوڑ پر لے آتی ہیں، ہم کو ان کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ ارے بھیا اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کو منا لو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کر دے گا۔ اس چھوٹی چھوٹی پیروی میں کیوں پڑے ہو؟ سب سے بڑی پیروی لگاؤ اللہ تعالیٰ کی، وہ سارے کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں اٹھ کے مانگو تو اللہ تعالیٰ نے سب موقع دیا ہے، ہم لوگ گنوا دیتے ہیں، ہم لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ، رزق کی بہت تنگی ہو رہی ہے، امام صاحب دیکھیے اتنا زیادہ کوشش کر رہے ہیں، کوئی حل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز تو نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ پریشانی آپ کو ہے، مصیبت آپ کو ہے، اور مصیبت دور کرنے کا جو سب سے مضبوط ذریعہ ہے نماز، وہ آپ نہیں کر رہے۔ شارٹ کٹ راستہ، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ ڈال دیجئے، اسی سے چمتکار ہو جائے۔ میرے بھائی اپنے ذہن و دماغ کو درست کیجئے، اپنی سوچ کو درست کیجئے۔ یہ بالکل غیر مسنون طریقے ہیں اور غیر فطری طریقے ہیں جن کو آپ اپنانے کی کوشش میں، اس سے کبھی نہیں کوئی حل ہونے والا ہے۔ کسی عامل کی، جھوٹے کسی پیر کی جیب گرم ہو جائے گی، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو پکڑیں گے نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ 5 وقت کی فرض نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ موبائل میں ٹاور کا آنا۔ موبائل میں پہلے ٹاور آئے گا تبھی تو بات ہوگی، اگر ٹاور ہی نہیں آ رہا ہے تو کیسے بات ہوگی؟ بھائی 5 وقت کی نماز جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم ہو جائے گا، کنیکٹ ہو گئے آپ، ٹاور آ گیا۔ اب نفل نمازیں اور سنت نمازیں اور رات کی تہجد، آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے بات کریے، مضبوط کیجئے اپنے تعلق کو۔ کیا فرمایا اللہ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیتیں اخیر کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ لمبائی میں پہاڑ کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے قرآن میں۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ کوئی ملے سلام کر لیجئے، اذا لقیتہ
یہ بھی روایت میں ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو سلام کریں۔ وہ تو ہے ہی ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کوئی کر دے تو وہ مسلمان کا حق ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن پہلے سلام کرنا سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، کیوں؟ ایگو کو ٹھیس پہنچ جائے۔ آج کل بہت سارے مسائل اور خرابی کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر تکبر ہے۔ ہم نے جلسے میں بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آنے دے گا شیطان ہمیں کہ میرے اندر بھی تکبر ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ گزر رہے ہوں اور آپ ہوں گاڑی سے 4 ویلر پر اور کوئی پیدل جا رہا ہو، اس وقت آپ کا سلام نکلتا ہے؟ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ایک دم نئی گاڑی نکالی ہو، ریبن بھی ابھی نہ کٹا ہو، تب سب لوگ دیکھیں مجھے، پوچھیں کتنے کی گاڑی لی، کہاں سے کمایا، آج تو میں دولہا بنا ہوں، آج میں کیسے سلام کروں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو سوار ہو وہ پیدل کو سلام کرے تاکہ اس کے اندر سے کبر ٹوٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، ہر تعلیم میں ہماری تربیت کا سامان موجود ہے۔ اور اگر ایک آدمی جا رہا ہو اور زیادہ آدمی بیٹھے ہوں تو یہ ایک آدمی جو ہے سب کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ آپ بہت قابل ہیں، بیٹے ہیں، بہت کما کے آئے ہیں، تو اب آپ جو ہے ابا کو صحیح سے لفٹ ہی نہیں دے رہے، سلام کرنا تو دور کی، ابا کو لفٹ نہیں دے رہے ہیں، جس ابا کے ذریعے سے دنیا میں تمہارا وجود ہوا۔ سعودی سے کما کے آ گئے، صحیح سے سلامی نہیں کرتے ہو، بہت دھوس جما کے اماں پر بھی اور ابا پر بھی پیسہ ہم دے رہے ہیں نا۔ میرے بھائی کیسی بات ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ماں باپ دنیا جب پیدا ہوئے تھے بچپنے میں گھورے پہ ڈال دیتے لے جا کے، کون ٹوکنے والا تھا ان کو؟ ماں نے کتنی مشکل سے دودھ پلایا ہے، 2 مہینے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر تمہاری پرورش کی ہے، باپ کیسے کیسے کھٹ کے لا کر تمہیں اس نے پالا پوسا ہے، تم ان کے احسانات کو فراموش کر بیٹھے، اور ان کو آج کم سمجھ رہے ہو، اپنے کو زیادہ سمجھ رہے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر میرے بھائیوں اگر ہم آ گئے، خدا کی قسم ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، جنت بن جائے گی، آپ کو مزہ آئے گا۔ بڑے کو عزت دینے میں جو مزہ ہے وہ ان کی انسلٹ کرنے میں نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں اڑ لیں، لیکن آپ کو آنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ۔ سلام میں پہل کر لیا، کسی نے سلام کر دیا آپ نے جواب دیا، خوش مزاجی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، مسکرا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیتے۔ سنت سمجھیے، میں آپ کا جی نہیں کر رہا مسکرانے کا، پھر بھی مسکرا دیجئے کیونکہ میرے نبی مسکراتے تھے۔ اتباع سنت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ آپ سے منہ لگیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بھیڑتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھیا السلام علیکم، آپ ہی ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، آپ ہی ٹھیک ہیں، میں کیا جانتا ہوں۔ کوئی ناواقف شخص، جاہل کا مطلب ناواقف شخص، جاہل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بالکل سادہ جاہل، ان کو تو آپ آسانی کے ساتھ نمٹا دیجیے، لیکن ایک پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی معلومات ہو گئی، کچھ جانکاری ہو گئی، یوٹیوب سے، کچھ گوگل سے، عالم سے بھڑ گیا کہ ارے آپ لوگ کیا جانتے ہیں مولوی صاحب، ہم بالکل اپڈیٹ ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے آئے ہیں، سعودیہ سے 1 سال رہ کے آئے، عالم سے بڑے بن گئے، جی حوالہ دکھائیے۔ ارے بھیا آپ نے اردو کی بخاری پڑھی، اتنا بخار آ گیا آپ کو، انہوں نے 8 سال عربی کی بخاری پڑھی ہے، ریفرنس کے ساتھ پڑھی ہے، آپ کچھ دن بیٹھو تو ان کے ساتھ۔ زندگی بھر جس امام کے پیچھے نماز پڑھی، اب وہاں 1 سال گئے، اب ان کا طریقہ غلط لگ رہا ہے، 1 سال میں اتنا دماغ خراب ہو گیا۔ تو کم علم جب ہوتا ہے آدمی کے پاس، تو وہ بحث کرتا ہے، وہ تکرار کرتا ہے، ہر بات میں حجت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب آپ سے مخاطب ہو جائیں، آپ کہیے نہیں بھائی آپ ہی صحیح ہیں، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے کیا معلوم۔ قالوا سلاما،
والذین یبیتون لربہم، اور یہ رحمان کے بندے جب رات گزارتے ہیں سجدا و قیاما، تو سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، تہجد میں آہوزاری کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے میرے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی اور ٹھہرنے کی۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، احادیث پڑھیے، احادیث کے حلقوں میں بیٹھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو زندگی کی سچائیاں معلوم ہوگی، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ ابھی سے جو بھی قرض وغیرہ ہے اس کو ادا کر دیجئے، اپنے کاروبار کو تھوڑا سمیٹ لیجئے تاکہ رمضان میں تھوڑا سا ہلکا رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے، مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو اعلان ہیں، مختصر سا سن لیجئے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ اسی آنے والے سوموار کو 4 تاریخ کو انشاءاللہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو رہا ہے پیام انسانیت کی طرف سے جامع مسجد میں۔ خون دینے کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 88% ہارٹ کی بیماری ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ آپ اطمینان سے آپ اس پر اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیں گے آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اور سب سے بڑا ایک یہ ہے کہ آپ کو جو کارڈ ملے گا بلڈ بینک کی طرف سے، وہ آپ اپنے خاندان میں کسی کو بھی ایمرجنسی اگر ضرورت پڑ گئی، خاص طور پر ولادت کے وقت بچیوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ فوری طور پر آپ دیں گے، جس گروپ کا بھی خون چاہیے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ تو یہ یہاں پر لگ رہا ہے اسی نیت سے، اسی مقصد سے، تاکہ ہمارے پاس اتنے کارڈز ہو جائیں نوجوانوں کے پاس کہ کسی بھی ناگہانی صورت میں ایمرجنسی میں ہم خود اپنی مدد کر سکیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکیں، اور اپنے محلے والوں کی اور غیر مسلموں کی بھی۔ پیام انسانیت کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کسی کی بھی انسانیت کی بنیاد پر خدمت کر سکیں۔ تو اس میں ہم لوگ حصہ بھی لیں، دعا بھی کریں، اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ سب بتائی جائیں گے۔ اس دن وہاں سے بلڈ بینک سے سارے لوگ آئیں گے، تو جن لوگوں کا بھی ارادہ ہو وہ نام اپنا لکھا لیں گے۔ نماز کے بعد ہمارے والنٹیئرس رہیں گے، ہمارے الیاس بھائی رہیں گے، عظیم بھائی، اپنا نام لکھوا لیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 5 مارچ کو انشاءاللہ ہماری جو بستی ہی کا ایک حصہ ہے، کارگل بستی، وہاں پر انشاءاللہ مدرسے کی سنگ بنیاد کا ایک پروگرام ہے۔ وہ لوگ بیچارے کم گھر کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا بڑا حوصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ایک مدرسے کی بنیاد ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو پورے طور پر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیں گے نا بھائی سب ساتھ انشاءاللہ؟ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کے جلسے کو۔ ہر نکڑ، ہر گلی، ہر تھوڑی تھوڑی آبادی میں مسجد و مدرسے کا ہونا میرے بھائیوں ضروری ہے، تبھی ایمان کی حفاظت ہوگی، ورنہ جو حالات ہیں میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے